बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस। हाल आप मेरा यूट्यूब फेसबुक पेज देख रहे हैं। इमरान खान साहब की अदालत में 18 मिनट की गुफ्तगू, उन्होंने गुफ्तगू में क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और वो कौन सी बात थी जिसके ऊपर अदालत में कह के लगे जजेस मुस्करा पड़े। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल और इमरान खान साहब में क्या गुफ्तगू हुई, क्या बात हुई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही यानी दोबारा समाअत का आगाज हुआ, इमरान खान साहब कमराए अदालत में आ चुके थे। उनको पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया गया। जब वो आए तो जैसे ही समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारे खान साहब आ जाएं। तो ये जब उन्होंने कहा तो उसके बाद जो है इमरान खान साहब रोस्टरम की तरफ जैसे ही आने लगे तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारे खान साहब आप नहीं, हामिद खान साहब हैं। वकील हामिद खान साहब रोस्टरम पे आए तो उनको मुखातब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम कुछ अश्योरिटीज चाहते हैं, हम कुछ यकीन दहानियां चाहते हैं। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। उन्होंने मुल्क में जो एक दंगे फसाद हैं, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जो सूरत हाल बनी, वो तमाम उन्होंने कही उसको कैसे रोका जा सकता है वो भी उन्होंने बताया। उसके बाद जो है इमरान खान साहब को गुफ्तगू करने की इजाजत दी गई। तो इमरान खान साहब ने जब गुफ्तगू का आगाज किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट आया। जब मैं बायोमेट्रिक करवाने के लिए उस दफ्तर में मौजूद था तो उसके बाद धावा बोला गया। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि कमांडो ऑपरेशन हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे जो है अपना सर में मारा गया और जो है उस ऑफिस के शीशे तोड़े गए और मुझे इस तरह से उठाकर ले जाया गया कि मैं कोई दहशतगर्द हूं। उन्होंने कहा कि मैं होश में नहीं था। मैं जब होश में आया तो मैं नैब ऑफिस में था। चीफ जस्टिस, मैं इससे पहले आपको बताऊं कि इमरान खान साहब ये पूरी जो गुफ्तगू कर रहे थे, उसका पसे मंजर ये था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप बयान जारी करते आप बयान जारी करें कि लोग जो है इस वक्त जो उन्होंने रिएक्शन है उनके अंदर, जो इस वक्त गुस्सा है वो ख़त्म हो जाए। मुल्क का सोचें, मुल्क की मफाद का सोचें, मुल्क में इस्तेकाम हो, हमारा गरीब मुल्क है। तो खान साहब ने उसकी पूरी जो है उसका मंजर पेश किया कि जिस तरह से मुझे उठाया गया, जिस तरह से मुझे मारा गया, मेरे सर में डंडे मारे गए। उन्होंने कहा कि मैं होश में नहीं था। जब मैं होश में आया तो मैं नैब ऑफिस में था। उन्होंने ये सारी गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मैं इनसे बार बार पूछता रहा कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर की क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने नहीं बताया। इवन कि इन्होंने मेरे मोबाइल वो भी इन्होंने ले लिए। मैंने इनको कहा कि आप मेरा राब्ता करवा दें, आप मेरे घर राब्ता करवा दें, मेरे किसी पार्टी के रहनुमा लीडर के साथ राब्ता करवा दें। इन्होंने मुझे कोई सूरत हाल बाहर की नहीं बताई। जब कल समाअत थी, एहतसाब अदालत जो पुलिस लाइन में लगाई गई थी, तो जब वहां पर मेरे वकला आए तो उनसे मुझे पता चला कि बाहर तो सूरत हाल बड़ी खराब हो चुकी है और ये तमाम तर चीजें। उन्होंने कहा कि मेरी जो है 27 साल जदोजहद है। मैंने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की है, मैंने हमेशा जो है आइन कानून की बात की। उन्होंने कहा कि मैं तो इलेक्शन चाहता हूं, तो मैं कैसे जो है मैं कैसे इंतशार चाहूंगा, मैं कैसे चाहूंगा कि मुल्क के हालात खराब हों, कि इलेक्शन आगे जाए। उन्होंने कहा कि मैं हरगिज नहीं चाहता। उन्होंने मिसालें दी। उन्होंने कहा कि जब हमने जलसा करना चाहा, मैंने जलसा सिर्फ इसी वजह से कैंसिल किया कि हालात खराब ना हो जाए। उन्होंने कहा कि मैंने रैलियां करनी थी, वो मैंने रैलियां इसीलिए ख़त्म कर दी गई कि मेरे तक इतलात आई कि हालात खराब होंगे, जो है बड़ा अजीब माहौल होगा। तो उन्होंने 4 से 5 मिसालें दी अदालत के सामने, तमाम जजेस साहिबान के सामने, कि उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा जो है सबर तहम्मुल का मुजाहरा किया, मैंने कभी भी आइन कानून को हाथ में नहीं लिया। जहां मुझे लगा कि ये अगर मैं जलसा करूंगा, अगर कोई मैं रैली करूंगा, इससे हालात खराब होंगे, इससे हालात बिगड़ेंगे,
انہوں نے کہا کہ وہ تمام تر چیزیں میں نے ختم کی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جو ہے اس پورے حالات میں جب دوسری سائڈ الیکشن سے بھاگ رہی ہو، دوسری سائڈ جب الیکشن نہیں چاہ رہی ہو، تو میں اس دوران میں کیسے چاہوں گا کہ انتشار ہو، ملک کے حالات خراب ہو سکیں۔ اس کے بعد تمام تر چیزیں ہوتی رہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ عدالت سے انہوں نے استدعا کی کہ ان کو جو ہے گھر جانے کی اجازت دی جائے، جس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، آپ کی سیفٹی، آپ کی حفاظت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی جو ہے اپنا بھیانک صورتحال بنتی ہے تو وہ بڑی خوفناک ہوگی۔ انہوں نے بڑا واضح کہا۔ انہوں نے پھر جو ہے اٹارنی جنرل، آئی جی کو کہا کہ وہ جو پولیس لائن ہے وہاں پر کتنے کمرے ہیں، وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر 3 کمرے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ عمران خان صاحب کو وہاں پر رکھیں، پوری سیکیورٹی دیں، اور عمران خان صاحب اپنے 10 سے 12 دوست ہیں، فیملی ممبرز ہیں، جس کو چاہیں وہ بلائیں، ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ آپ ان کو موبائل نہ دیں، آپ ان کی پوری چیکنگ کریں، اس کے بعد عمران خان صاحب رہ سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں اس باؤنڈری کے اندر۔ تو یہ جو ہے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی آج جو خبر تھی، آج جس کے اوپر جو ہے تمام ججز صاحبان غصے میں تھے، نالاں تھے، انہوں نے چیف جسٹس جو ہے انہوں نے ریمارکس دیے، جسٹس اطہر من اللہ کے بڑے ریمارکس تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس انداز میں گرفتاری کی گئی ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے، اس کو جو ہے برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جو ہے پھر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ کل جو ہے عمران خان صاحب کو 11 بجے ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے، وہی 2 بجے سے جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، عمران خان صاحب کو جہاں سے بائیو میٹرک سے یہ پھر سلسلہ شروع ہوگا۔ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کو دوبارہ سنے گی اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرے گی کہ عمران خان صاحب کو ضمانت ملتی ہے یا پھر نہیں۔ تو یہ پورا ایک مرحلہ تھا۔ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا، اور جب کہہ کے لگے تو میں یہاں پر آتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان نے جب کہا کہ ہمارے خان صاحب آ جائیں، تو جب خان صاحب آگے آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے خان صاحب نہیں ہیں، ہمارے خان صاحب حامد خان صاحب ہیں۔ تو اس کے اوپر کہہ کے لگے، جب عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے آپ گھر جانے دیں یا بنی گالا جانے دیں، تو اس کے اوپر جب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آپ کی سیکیورٹی ہمارے لیے ضروری ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ احکامات دیں تو برکت ڈل جائے گی اور برکت پڑ جائے گی، بس آپ احکامات دیں گے تو برکت پڑ جائے گی۔ تو اس کے اوپر بھی جو ہے ججز صاحبان بھی مسکرائے، چیف جسٹس آف پاکستان بھی مسکرائے، اور جو کمرہ عدالت میں لوگ موجود تھے وہ بھی مسکرائے۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے کہ آج جو سماعت ہوئی اس کے اندر جو اسلام آباد یعنی احاطہ عدالت میں کوئی گرفتاری نہیں ہو سکتی، کسی عام شخص کی بھی گرفتاری نہیں ہو سکتی، کسی بھی ادارے کی اب جرت نہیں ہوگی، اب ان کے اندر کوئی اس طرح کی نہیں ہوگی کہ وہ کسی عدالت میں جائیں، وہاں کر کسی شخص کو گرفتار کرے۔ ایون سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ آپ اگر کسی کو گرفتار کرنا بھی چاہتے ہیں تو وہاں پر جا کے آپ رجسٹرار یا وہاں کے جو انچارج ہیں آپ ان کو بتائیں گے، مگر ان کو عدالت سے آپ گرفتار نہیں کریں گے، آپ ان کو احاطہ عدالت سے پھر بھی گرفتار نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب عدالت کسی کی ضمانت خارج کر دے، کسی کو گرفتار کرنے کے احکامات دے دیں تو پھر آپ گرفتار کر سکتے ہیں، مگر کسی کو آپ عدالت میں یعنی ایک سائل آیا اس کو آپ عدالت میں گرفتار نہیں کر سکتے۔ تو ایک بڑا زبردست ایک فیصلہ ہے یہ، مستقبل کے لیے فیوچر کے لیے بڑا زبردست فیصلہ ہے، خوشائن فیصلہ ہے آج۔ اور دوسری طرف چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، انہوں نے اپنی عدالت کی عزت جو ہے وہ اس کو نہیں بچا پائے، اس کا تقدس پامال کیا گیا، مگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے بعد ان کو ایک موقع دیا گیا ہے کہ کل وہ اس کیس کو دوبارہ سنیں،
کوئی فیصلہ دیں، کوئی فیصلہ سنائیں، اور لگتا یہ ہے کہ کل عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی اور عمران خان صاحب آج کسی بھی ٹائم جو ہے ویڈیو کے ذریعے کوئی پیغام بھی جاری کر سکتے ہیں، کوئی پیغام بھی دے سکتے ہیں۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہے۔ کچھ چیزیں رہ گئی ہوں گی، بہت ساری چیزیں رہ گئی ہوں گی جو میں آپ کے سامنے شاید اس طرح سے میں نے لکھی بھی نہیں ہے یا مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال جو عمران خان صاحب کی گفتگو تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس پاکستان نے، بلکہ میں آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ جسٹس اطہر من اللہ نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ لیڈر ہیں، آپ لیڈ کریں، ملک کو بچائیں۔ یعنی کہ جو ملک کی اس وقت جو صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ 23 کروڑ عوام جو اس وقت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ میں ان سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ بتائیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، وہ مجھے کوئی انفارمیشن دینے کو تیار نہیں تھے، کسی کے ساتھ مجھے گفتگو کروانے کو تیار نہیں تھے۔ میں کیسے ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے، یعنی کہ میں کوئی دہشت گرد نہیں تھا، کہ جس طرح سے مجھے اٹھایا گیا تو اس کے بعد تو ریئیکشن آنا تھا۔ یہ تمام تر گفتگو جو ہے آج کمرہ عدالت میں جو ہے اپنا چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے سامنے جو ہے عمران خان صاحب نے رکھی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ کس طرح سے ان کو اٹھایا گیا، کیا ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ ایک سابق وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ جو کچھ سلوک ہوا وہ انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا۔ تو یہ میری اب تک کی ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہی جو ہے اس پوری سماعت کا تحریری حکم بھی تحریری حکم بھی آ چکا ہے۔ تو وہ بھی آپ کو ہم انشاءاللہ جو ہے اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔